بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طالبات، آج 18 اگست 2020 ہے اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو انیشل ٹیسٹ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کرائی جائے گی۔ ان تمام کے تمام کویشچنس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور سی ایس ایس دینے والے تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان تمام کویشچن کو وہ بھی یاد کریں۔ انٹرویو میں اسی طرح کے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ یہ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 0323916161۔ اس نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کیجیے، آپ کو تمام میسیجز ملیں گے، واٹس ایپ کروں گا آپ کو میں، اور آپ ضرور یہ تمام میسیجز پڑھ لیجیے گا۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا مت جلا اس گھر کو، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ اس ٹاپک پہ آپ میرے اسٹوڈنٹس کے علاوہ میرے خیالات بھی سنیں گے۔ لاسٹ میں میری اسپیچ ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے کویشچنز آنسر، اس کے بعد ہم مت جلا اس گھر کو، یہ گھر تیرا بھی ہے، اس پہ خیالات کا اظہار کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب، اور فرسٹ کویشچن پہ جانے سے پہلے آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، میل کو، فیمیل کو انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس بی کے نوٹس نہیں ملے یا چاہیے میرے سے، تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، کال کریں، آپ کو پورا کمپلیٹ پروسیجر بتا دیا جائے گا۔ ضرور یہ نوٹس منگوائیں، جو بھی منگواتا ہے کامیاب ہوتا ہے الحمدللہ، جو بھی منگواتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نوٹس پڑھیں دل لگا کے، ایک ٹائم ٹیبل بنا کے، انشاءاللہ آپ بھی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ چلتے ہیں فرسٹ کویشچن کی جانب۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا فرسٹ کویشچن ہے، آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکتوبات گرامی پر مہر کا استعمال کب سے شروع کیا؟ آنسر ہے 1 محرم الحرام 7 ہجری۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان عرفات میں کتنے جانثار موجود تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا؟ آنسر ہے 1,24,000۔ کویشچن ہے، آخری حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کون سی ازواج مطہرات موجود تھیں؟ اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا۔ آنسر ہے سب کی سب، یعنی ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ موجود تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی کس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے؟ آنسر ہے صفت ربوبیت کا۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ قرآن مجید کی کس سورت کو زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ جی، اس کا آنسر ہے سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اسٹوڈنٹس کے خیالات سنتے ہیں۔ ٹاپک ہے مت جلا اس گھر کو، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے مت جلا اس گھر کو، کہ یہ گھر تیرا بھی ہے، اس سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا وطن ہماری شان ہے۔ اگر ہمارے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہوگا، اگر ہم قربانی دینا چاہیں گے، تو تبھی ہمارا یہ ملک تبھی ہمیں ملے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے کئی بہادر شہیدوں کا خون شامل ہے۔ کئی ہمارے رہنماؤں نے اس کے پیچھے جدوجہد کی۔ علامہ اقبال کا خواب تبھی جا کر پورا ہوا۔ طالب علم ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، اپنے وطن کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر طرح کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں۔ ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا تاکہ ہمیں آزادی مل سکے، ہم اسلام کے اصولوں کو پورے طریقے سے نبھا سکیں، ہم ایک علیحدہ مملکت اختیار کر سکیں، تو تب جا کر ہمارے رہنماؤں، ہمارے آباء و اجداد کی یہ کوششیں پوری ہوئیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام راج کریں، ملکی روایات اور ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور طرزوں پر مبنی چیزیں اور عادتیں چھوڑ دیں، اور خاصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ تبھی ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال ترقی یافتہ ملک کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ مختصراً یہ کہ ایمانت، دیانت اور وفاداری محب وطن کے تقاضے ہیں، مگر یہ تقاضے تب پورے ہوں گے کہ ہم محنت کریں گے، ہم اپنے وطن کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، تب جا کر یہ ہمارا ملک ایک مضبوط ملک، ترقی یافتہ ملک بن سکے گا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت بھائی چارہ پیدا کریں، فساد وغیرہ اپنے ملک سے ختم کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سچ کو اپنائیں، محنت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ضرور ہمارا ملک ایک مضبوط ملک بن سکے گا، کیونکہ اگر یہ گھر ہے، یہ ملک ہے، یہ ملک ہماری شناخت ہے، اور اس ملک سے مراد ہمارا گھر ہے، اور اگر ہمارا گھر مضبوط رہے گا تو اس میں رہنے والے افراد بھی مضبوط رہیں گے۔ کسی دشمن کوئی میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں، وطن کے لیے نئی نئی اشیاء ایجاد کریں۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وطن کے لیے دکھ درد کا مداوع کریں، کہ وہ تمام پر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں اور وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کریں۔ ملک میں کرپشن پہلے کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، جڑ سے اکاڑنا ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی حکومت ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کرپشن کو ختم کریں۔ فرسٹ آف آل اخوت پیدا کریں، ملک میں اخوت کو اپنائیں۔ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھائی چارے سے رہیں، اپنے ملک کی ترقی پر توجہ دیں، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، محنت کریں، تب جا کر ہمارا ملک مضبوط اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ اپنے اہل وطن کی امداد اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنا بھی محب وطن کا ایک تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن میں شعور پیدا کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ جو لوگ اہل علم ہیں ان کو چاہیے علم کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کی تاریخ دلوں کو بھی منور کریں، تاکہ ہر ایک شخص اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکے اور اس طرح وطن کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہمیں اپنی ذاتی مفادات کو وطن کی خاطر قربان کرنا چاہیے، اور وطن کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، اخوت کو اپنائیں، تاکہ ہمارا ملک ایک مضبوط اور کرپشن کو ختم کرتے ہوئے ایک مضبوط ملک بنائیں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہماری پہچان ہے۔ بعض لوگ اس دوڑ میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جعلی ادویات، کرپشن وغیرہ کو آگے رکھتے ہوئے اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں، اپنی مٹی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں وہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط رکھتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہوئے، ایک گھر کو مضبوط رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوششیں کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے آزاد مملکت ہے، مرضی سے جی سکتے ہیں۔ یہ ملک اسلام کے اصولوں پر مبنی رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جدوجہد کریں، کرپشن وغیرہ کو ختم کریں۔ لیڈروں کو چاہیے کہ وہ ملک میں اخوت کو زیادہ سے زیادہ کریں، بھائی چارے سے رہیں، ملک میں تبھی جا کر ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ آج کے میرے یہی ٹاپک اختتام پذیر ہوا، سو اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مت جلا اس گھر کو کہ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ یہ گھر سے مراد یہ ملک پاکستان ہے، یہ ہماری دھرتی، یہ پاک دھرتی اور یہ عظیم لوگوں کا عظیم ملک، کہ مت جلا اس کو کہ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کہ جو دہشت گرد حملہ کرتے ہیں یا جو بھی ملک کے اندر موجود لوگ اپنے ملک کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس ملک کا برا چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر یہ ملک جلے گا تو اس میں جلو گے تم بھی، کیونکہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت سے بنائی ہے۔ یہ ملک لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کے بعد موجز وجود میں آیا ہے، تو جو بھی اس ملک کو جلائے گا وہ سب سے پہلے خود جلے گا۔ اس ملک نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، یہ ملک قیامت تک رہے گا، لیکن اس پر جو بھی بری آنکھ ڈالے گا، چاہے وہ اس ملک کا باشندہ ہے، چاہے وہ اس ملک سے باہر ہے، جو اس ملک سے غداری کرے گا، اس ملک کے ساتھ کچھ برا کرے گا، تو یقیناً اس کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور یہ ملک اس کو وہی ریٹرن کرے گا جو اس کو دے گا۔ اگر وہ شخص اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے تو یقیناً وہ اس ملک کو ترقی دے گا۔ اگر وہ غداری کرے ملک کے ساتھ، ملک کو جلائے، ملک کے اندر افراتفری پھیلائے، ملک کے جو حالات ہیں ان کو خراب کرے، تو یقیناً وہ خود خراب ہو رہا ہے، نہ کہ یہ ملک خراب ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں
کہ کتنی بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ پھر بھی یہ وطن اتنا ہی خوبصورت ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا ہے۔ تو وہ لوگ مٹ گئے ہیں جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا آج نام و نشان نہیں ہے کہ جو اس ملک کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے جنہوں نے اس ملک کو عظیم سے عظیم تر اور عظیم تر سے عظیم ترین بنانے کی کوشش کیا۔ تو مت جلا اس گھر کو کہ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ اپنے ملک سے پیار کیجیے، اپنے ملک کے لیے بہترین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ تھینک یو۔ جنٹل مین، جو ٹاپک ہمیں اسائن ہوا ہے وہ آج کے لیے مت جلا یہ گھر تمہارا ہے۔ یہ ٹاپک بیسیکلی ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ وطن عزیز یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس کو مت جلا، یعنی اس کے خلاف پروٹوکول میں شامل نہ ہو، اس کے خلاف مہم جوئی میں شامل نہ ہو۔ کچھ عناصر ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک کا نام روشن ہو۔ وہ ہمیشہ سے 5th وار جنریشن کے تھرو ہمیشہ سے لوگوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رومرز اڑاتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہاں پہ پولیٹیکل کوئی وہ اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے، ان کی اکنامک کنڈیشن بری ہے کہہ کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا جواب دے دیں۔ جواب یہ ہے کہ ہم اپنی ایبلٹی سے اس ملک کا نام روشن کریں، اس گھر کو جتنا ہو سکے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ بقول ایک شاعر، اس ملک کو، اس کشتی کو ہم لائے ہیں بچا کے، اس ملک کو سنبھال کے رکھنا میرے بچوں، یعنی ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ تو یہ آپ اور مجھ جیسے نوجوانوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد نے جو وطن ہمیں دیا ہے تحفے میں، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں ہمارے شہداء نے دی ہیں، لاکھوں ماؤں نے اپنے لال کو یہاں پہ قربان کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر بار اجاڑ دیے ہیں۔ ان سب یعنی قربانیوں کے بعد ہی ہمیں یہ وطن ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مستقبل کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، اس کو پائیدار یعنی اس کی جو ہے مستحکم کے لیے محنت کریں، جذبہ رکھیں، ملک سے پیار کریں، وطن سے پیار کریں، اور چونکہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہر لحاظ سے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی ہم اپنے ملک کو روشن رکھیں، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے صبح شام دل لگا کر پڑھیں، ہر لحاظ سے ہر میدان میں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ تھینک یو دوستو، آئی ایم مورلی فرام سندھ ڈسٹرکٹ سنگل۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مت جلا اس گھر کو، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ دوستو، ہمارا وطن پاکستان ہمارا گھر ہے، جس کو ہم نے طویل جدوجہد اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک حاصل کیا۔ دوستو، ہم ایک زندہ قوم میں ہمیشہ اپنے وطن کی آن اور بان اور شان کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، طوفانوں کی لہروں سے بچا کے لائے ہمیں اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستو، یہ سورج، یہ ستاروں کو جہاں کوئی نہ دے گا، اگر زمین گوئی تو ایمان کوئی نہ دے گا۔ اگر وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی ہی کو زندگی مانو اور اسی ہی کو زندگی سمجھو، پاکستان کے باہر کچھ نہیں یارو۔ دوستو، جس طرح ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑی نعمت سے سرخرو فرمایا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان مان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی حفاظت کریں۔ دوستو، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے پاک افواج ہمیشہ تیار رہتی ہے، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو، چاہے وہ 1970 کی جنگ ہو، چاہے وہ کارگل کا واقعہ ہو۔ ہماری پاک افواج کے نوجوان ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش ہے، چاہے وہ میجر عزیز بھٹی ہو، چاہے شیر خان ہو، چاہے حوالدار ہو، ہمیشہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ہماری پاک افواج کو جو ہمیشہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرماتی ہے۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ مت جلا اس گھر کو کہ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ تمہاری شر پسندی سے جلے ہیں کتنے گھر دیکھو، کٹے ہیں کتنے سر دیکھو، تمہیں احساس کب ہوگا؟ بہالو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم، وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ صدر ذی وقار۔ ماہ رمضان کی پرسعید ساعتیں دھیرے دھیرے بیت رہی تھیں،
مسلمان عشرہ رحمت کی برکات سے اپنے دامن کو بھر چکے تھے۔ عشرہ مغفرت نے بھی گناہ و عصیاں اور فسق و فجور سے بندگان خدا کو اس کے بحر مغفرت میں غوطہ زن اور پھر دھلی ہوئی لباس کی طرح پاک ہوتے دیکھا۔ اب نارے جہنم سے رہائی کا عشرہ تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی گریہ زاری کو دیکھا، ان کی آہ سحرگائی کو سنا، ان کے گالوں اور داڑھیوں پر پھیلے آنسو پر نظر ڈالی۔ اس نے اپنے بندوں کو سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں اور حالت دعا میں بلکتے سسکتے ہوئے دیکھا تو یہ اعلان فرمایا، سب نارے جہنم سے آزاد۔ لیکن مسلمانوں کے ہاتھ اب بھی رب لم یزل کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمین، اے میرے پروردگار ہمیں تو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔ وہ جو شاہرخ سے زیادہ قریب ہے، اس نے سنا کہ اس کے احکامات کی اطاعت کے لیے الگ وطن مانگ رہے ہیں۔ مشیت ایزدی جوش میں آ گئی۔ اس نے لیلۃ القدر کی عظیم رات اور جمعۃ الوداع کے مقدس ترین دن اپنے بندوں کو عظیم الشان وطن پاکستان عطا کیا۔ اس وقت سب ایک ہی کوسے قضا کے رنگ اور ایک ہی تسبیح کے موتی تھے، ایک ہی ندی کے دارے اور ایک ہی منزل کے راہی تھے، ایک ہی چمن کے پھول اور ایک ہی پھول کی پتیاں تھے، ایک ہی خدا کے پرستار اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے، اور سب یہ نعرہ مستانہ لگا رہے تھے، سحر کے دامن سے دھو دیے ہیں سیاہی شب کے داغ ہم نے، سحر کے دامن سے دھو دیے ہیں سیاہی شب کے داغ ہم نے، قدم قدم پر سجا دیے ہیں سروں کے روشن چراغ ہم نے، وہ ڈگمگانے لگی ہے وحشت، وہ کپ کپانے لگے ہیں مقتل، کہ ضرب خون سے الٹ دیے ہیں رونتوں کے دماغ ہم نے، کہ ضرب خون سے الٹ دیے ہیں رونتوں کے دماغ ہم نے۔ عالی وقار، اب پون صدی کی مسافت طے کرنے کے بعد اس دھرتی کے فرزندوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے کہ اس کی گلپوش وادیاں، روئی کے گالوں سے ڈکی چٹانیں، ہنستے مسکراتے لہلاتے مرغزار، دمکتے سبززار، ساز بجاتی اور گیت گاتی ندیاں اور رنگ نور میں نہاتے ہوئے نظاروں میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، بارود کی بو پھیلی ہے، ظلم کے بادل چھائے ہیں، معصوم کلیوں، مسکراتی جوانیوں اور غمزدہ بڑھاپوں کو کی موت کی اتہ گرائیوں میں دکھیلا جا رہا ہے، انگارے برسائے جا رہے ہیں، سنگین کی نوک سے سینے چھلنی ہیں، جہاں باد سحر بھی دشت و صحرا کی تپش لاتی ہے، جہاں برق و ثمر شبنم کے ایک قطرے کی امیدوں پر جلتے ہیں، جہاں سینے چمن میں پھول اور خوشبو کسی سازش کے ڈر سے دور دور رہتے ہیں، جہاں راتوں کو تنہائی اور دن کو بے بسی کا دور دورہ ہے، یوں لگتا ہے درندوں کی بستی ہے، وحشی کہکے ہیں، خون پاکستان کی ارزانی ہے، ہر گھر ماتم کدہ پن بن چکا ہے، ہر طرف ماتم حسین ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب وارد ہو رہی ہے، آنکھیں خونبار، دل دو نیم، جگر سوختہ اور زبانیں دعا سنج ہو چکی ہیں، تو پھر میری حسرت بری نگاہیں سوال کرتی ہیں، کیا خزاں کے لیے کوئی بہار نہیں؟ یہ دھرتی راک کا ڈیر اپنوں نے بنائی، غیروں نے نہیں۔ مجھے دونوں کی سازشیں نظر آتی ہیں، مجھے پتلی کا تماشا دکھائی دیتا ہے، مجھے اپنوں کی لوٹ کسوٹ نظر آتی ہے، اور میں کہتا ہوں اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہمیں تو اپنے نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، کہاں دم تھا۔ تماشائے رقص بسمل ہو چکا اب جھانکنے والوں، تماشائے رقص بسمل ہو چکا اب جھانکنے والوں، خدارا بند کر دو روزنے دیوار زندہ کو۔ عالی وقار، اگر ہم ٹھنڈے دل اور فہم دماغ سے سوچیں تو یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اس ساتویں ایٹمی ریاست کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بم دھماکے، مسجدوں پر فائرنگ، امام برگاہوں میں خون نحق کون کرتا ہے؟ جائے وقوع سے جو سر ملتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ کیوں امریکہ کی نفرت میں اپنی سڑکوں پر ٹائر جلا کر معیشت کا پہیہ روکتا ہے؟ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں اپنے ہی بہن بھائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھاتا ہے؟ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں احتجاجی جلوسوں میں اسٹریٹ لائٹس، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور بسیں جلاتا ہے؟ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں سرکاری املاک
اور بینکوں کے شیشے توڑتا ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں سڑکیں بند کر کے کئی گھنٹے عوام پاکستان کو تماشا بناتا ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں معصوم بچوں کے ذہن و دل میں خوف کے پیارے بٹھاتا ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں ماؤں کی گودیں اجاڑتا ہے، کیوں بہنوں کی آنکھوں کی حرکت کو سسکتے ہوئے بدلتا ہے، کیوں سہاگنوں کے انتظار کو عمر کی آخری حدوں تک طویل کر دیتا ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں زلزلے، سیلاب، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں میں گری ہوئی زخم خوردہ قوم کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے، مرچیں پھینکتا ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں جلاتا ہے اس گھر کو، یہ گھر تیرا بھی ہے، یہ گھر تیرا بھی ہے۔ کیوں صبح وطن شام غریباں ہو گئی، تیری ہستی تیری بربادی کا ساماں ہو گئی، تنگ ظرف و تنگ جیب و تنگ داماں ہو گئی، ننگے ملت ننگے عالم ننگے ایماں ہو گئی۔ عالی وقار ان سب سوالوں کے جواب بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جب 13-14 سال کے نوجوانوں کو ٹریننگ کیمپوں میں خودکش حملوں کی تربیت دی جاتی ہے، اس گھر کو جشن شعلہ بنانے کے لیے ابھارا جاتا ہے، تو ان کے کانوں اور دماغ کی نسوں میں یہ حقیقتیں بھری جاتی ہیں کہ کیا یہ تمہارا گھر ہے جہاں تمہیں صرف ظالم ہی کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، جہاں حبس کے مارے لوگ لو کی دعا مانگ رہے ہیں، جہاں وقت کے مکتب میں انسان بھوک، مفلسی، بدچلنی کے ہجے یاد کرتا ہے، جہاں کمال حکومت کو مایوسی، توہم پرستی، استحصال، احتیاج، بے بسی اور ذلت کی تقسیم کا قاسم مختار ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں سینکڑوں ملوں کا ریشم بھی دختران وطن کی برہنگی نہ ڈھانپ سکے، جہاں ہر کسی کا حساب 2 چپاتیوں کو اہل خانہ کی تعداد سے ضرب دے کر حاصل ضرب کمانے تک محدود ہے، جہاں گنے کا پیداواری ملک ہونے کے باوجود چینی کے حصول کے لیے قطاریں بنتی ہیں، کیا دنیا کا چوتھے بڑے پیداواری ملک ہونے کے باوجود تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا غیر ملکوں سے منگوایا جاتا ہے، جہاں گندم کی پیداوار کا 7واں درجہ رکھتے ہوئے لوگ دانے دانے کو ترستے ہیں، جہاں ہر روز سورج عوام کی تذلیل کا ایک نیا باب لیے طلوع ہوتا ہے، جہاں کئی سو ارب کا ٹیکس حاکم کی زبیل میں گم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بھی باعزت ٹھہرا جاتا ہے، جہاں 300 ارب کی کرپشن کو 3 لفظوں کے گنگا جل سے پاک کر دیا جاتا ہے، جہاں لادینیت کی یلغار ہے، روشن خیالی کی ضرب پہم ہے، تاجدرانہ طرز حیات ہے، تو وہ جب شاہی محلات دیکھتا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں دیکھتا ہے، حکمرانوں کا طرز حیات دیکھتا ہے، 5 سٹار ہوٹلوں کا کاروبار دیکھتا ہے اور اپنے گھر کی حالت زار دیکھتا ہے، اپنے گھر کو جلانے کے اور پھر اپنے ہی گھر کو جلانے کے در پہ ہو جاتا ہے، حب الوطنی کا سبق بھول جاتا ہے، اسے اپنے جسم کے ساتھ بارود کی دیوار کھڑی کرنے میں تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور اہل محفل خود ہی سوچیں اس گھر کو کون جلا رہا ہے، کس طرح سے جلا رہا ہے۔ اداسیاں جو نہ لاتے تو کیا کرتے، اداسیاں جو نہ لاتے تو کیا کرتے، نہ جشن شعلہ سناتے تو کیا کرتے، اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنے گھر نہ جلاتے تو کیا کرتے، ہم اپنے گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔